تو حمزہ بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی اٹلی اور اسپین نے تو اپنی نیوی بھیج دی پروٹیکشن کے لیے، لیکن ہماری طرف سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سینیٹر مشتاق صاحب کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کے لیے جو ہے وقف کر دی۔ دیکھیں ان کو سات سلام ہے، ہوں ہوں سینیٹر مشتاق صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، جتنا بڑا وہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح وہ سمندروں میں اترے ہوئے ہیں، اور اس ایج کے اندر یہ یقیناً جہاد کا ہی جذبہ ہے جو انسان کو اتنی دور لے کے جاتا ہے کہ میں پیاسوں کی مدد کروں، بھوکوں کی مدد کروں، افلاس میں گرے ہوئے لوگوں کی مدد کروں، مصیبتوں میں گرے ہوئے لوگوں کی مدد کروں، جن کی آنکھوں سے ہر شب آنسو جاری رہتے ہیں خدا کی یاد میں۔ آپ نے غزہ کا جمعہ دیکھا؟ دنیا کا مختصر ترین خطبہ ہوا اس جمعے کے اندر۔ مولانا صاحب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ پتہ ہے کہتے ہیں میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ میں 5 دن کا بھوکا ہوں، میرے میں بولنے کی طاقت نہیں، اور تم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ بھی 5 دن کے بھوکے ہو، تم میں سننے کی طاقت نہیں، پھر صلاح کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ ایک قیامت برپا ہے اس خطے کے اندر، روزانہ آسمان بارود برساتا ہے، آگ برساتا ہے، کھانا نہیں برساتا، اور وہاں کا ہر بچہ آپ کو اور مجھے یاد کر کے روتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہمارے کا قوانین نہیں ہیں، یورپ میں کتے کے قوانین ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ملک میں پاگل کتے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کی کورٹس کے آرڈر ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک انسان روزانہ ذبح ہو رہا ہے، روزانہ پتہ ہے کیا ہے؟ غزہ ایک ہے مذبح خانہ جدھر بکروں کی طرح انسانوں کو پالا جاتا ہے 10 سال، اس کی فیڈنگ دیتی ہے عرب کنٹری، ان کو فیڈ کر کے جب وہ بیچارے تھوڑے سے خوشحال ہوتے ہیں پھر ایک بدمست بھیڑیے کو چھوڑا جاتا ہے اسرائیل کی صورت میں، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا شیطان اعظم ہے، وہ آپ جانتے وہ کون ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے، پھر وہ امریکہ کا شیطان اعظم اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر ہم سارے خاموش ہو کے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طاقت کیا ہے، امریکہ کیا ہے، امریکہ خدا نہیں ہے، اس ایمان کو اپنے دلوں میں لائیں، بالکل ایسے ٹھیک ہے، لیکن میں اسپین کو مشتاق صاحب کو آپ کیا ان کے بارے میں کیونکہ ایک پکچر ان کی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، ایک جانب تو ابھی وہ جو اپنے بیانات دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے غزہ کی جانب کشتیوں پہ سوار ہیں اور جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، دوسری جانب وہ پولیس آفیسر جو کہ ان کو ایسے جو کہ اپنی انگلی تانے کھڑا ہوا ہے اور اس پکچر کو لے کر کے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر کیوں آواز بلند کر رہے ہو، جاؤ نا ان کی مدد کرنے کے لیے، تو لوگ لکھ رہے ہیں آج ان کے بارے میں کہ آج وہ ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس پولیس آفیسر کو مطمئن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی ڈیوٹی کا بندہ بتا، جس طرح آپ اور میں رزق کی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا انسان کی تما کی بھوک، رزق کی بھوک شاید ختم ہو جائے، تما کی بھوک نہیں ختم ہوتی۔ اچھا حمزہ بھائی، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ان پیغام صرف تمام؟ یہ ہے کہ دنیا اس وقت حالت جنگ میں، پوری دنیا جن لوگوں کے خواب تھے کہ وہ یورپ جا کے بس جائیں گے اور پاکستان کی زمین کو چھوڑ جائیں گے، ان کے لیے خوشخبری نہیں، بری خبر ہے کہ آپ کو اسی مملکت خدا داد میں رہنا پڑے گا اور اسی کو اپنا گھر ماننا پڑے گا، جدھر آپ نے پیدائش لی، پرورش لی، اس ملک سے کھایا، اس ملک سے سیکھا، اس ملک سے پڑھا، اس ملک سے تربیت حاصل کی، اور اس کے بعد اسی مادر وطن کو آپ بول کے باہر چلے جاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یورپ کے خواب جو کہ آپ کی حسین راتوں میں آ کے آپ کو لبھا کر آپ کی زندگی کی پوری جمع پونجی لگوا کر آپ کو لے جاتے ہیں، اور آپ وہاں پہ جا کر ایک گورے آدمی کی بھلوت کر کے ساری زندگی گزارتے ہیں اور جدید غلامی کے تصور کو دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں۔ آپ کے لیے بری خبر ہے کہ آپ کو یہیں پہ رہنا پڑے گا، اور انشاءاللہ آنے والی 21ویں صدی یاد رکھے گی اور آنے والی کئی صدیاں یاد رکھیں گی کہ اسی مملکت خدا داد سے ایک ایسا چمن، ایک ایسا گلزار وجود لے گا جو آنے والے وقت کی نسلوں کا نگہبان ہو۔ یہ میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے، اور یاد رکھیے گا آپ کفرستان کو جتنا مرضی ایڈمائر کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ یورپ کی مشینیں جو ہیں انہوں نے انسانیت کو فائدہ نہیں دیا، میرا تو میسج یہ بس یہ چھوٹا سا یہ ہے کہ اپنے چمن، اپنے گلزار، اپنے پاکستان سے محبت کریں، اسی مملکت خدا داد نے آپ کو وجود دیا، آپ کو خلق دیا، آپ کو گویائی دی ہے، آپ کی شکل میں حسن دیا، آپ کی جوانی میں کمال دیا، اسی مملکت سے پیار کریں۔ بہت شکریہ۔